مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کا جنازہ پڑھے اور اسے دفن کرے۔ نماز جنازہ بھی فرض ہے، لیکن یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھر میں سے اگر ایک گھر کے اندر 10 افراد ہیں، 10 میں سے ایک نماز جنازہ میں شرکت کر لے تو وہ 10 کی طرف سے ہو جائے گا۔ جس طرح نماز فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نماز جنازہ اس طرح فرض نہیں ہے۔ اگر 50 لوگوں کا گروہ ہے، 50 کے 50 کو چاہیے کہ ثواب لینے کے لیے وہ نماز جنازہ میں شرکت کریں، لیکن اگر کسی مجبوری کی بنا پر اس 50 میں سے کوئی ایک بندہ بھی شرکت کر لیتا ہے تو باقیوں کو بھی اس کا اجر مل جائے گا، باقی بھی ان کا فرض ادا ہو جائے گا۔ نماز جنازہ پڑھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک قرات اجر ملتا ہے، اور ایک قرات ایک بہت بڑے پہاڑ کے برابر ہے۔ اور جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کا نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اسے دفن کرنے بھی چلا جاتا ہے، قبرستان چلا جاتا ہے، اسے 2 قرات اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ لفظ قرات سے ایک اور حدیث یاد آ گئی جس کا تعلق تو شاید اس کے ساتھ نہیں، لیکن مسئلہ بڑا اہم ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا آدمی جو گھر میں کتا رکھتا ہے، گھر کی حفاظت کے لیے، شوق کے لیے یا خرید و فروخت کے لیے، فرمایا اس کے نامہ اعمال میں روزانہ 1 قرات اجر ضائع ہوتا ہے، یعنی 1 قرات ایک پہاڑ کے برابر اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے۔ جو اپنے گھر میں شوق کی وجہ سے، خرید و فروخت کے لیے یا اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھتا ہے، یہ کتا رکھنا جائز ہی نہیں ہے گھر میں۔ جو شوق سے یا گھر کی حفاظت کے لیے یا خرید و فروخت کے لیے رکھتا ہے، 1 قرات روزانہ اس کے نامہ اعمال سے اجر ضائع ہوتا ہے، اور جس کے نامہ اعمال میں اجر نیکی نہیں ہوگی اس کے نامہ اعمال میں 1 قرات گناہ لکھا جائے گا۔ ہاں، ایسی جگہ کوئی بھینسوں کا فارم ہے جہاں آپ نے مال و متاع رکھا ہوا ہے، بھینسیں رکھی، جانور رکھے ہوئے ہیں، ڈیرہ نما جگہ ہے، جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے یا شکار کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی صورت پہ کتا رکھنا جائز نہیں ہے۔ گھروں میں کتا رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایسے گھر جو ڈیرہ نما ہو، خالی ویرانے میں ہوں، اس گھر میں مال بھی ہو، مویشی بھی ہوں، تو مویشیوں کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے، گھر کی حفاظت کے لیے نہیں۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نماز جنازہ پڑھ کر دفن کرنے والا، قبرستان جانے والا 2 قرات کے برابر اجر حاصل کرتا ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ جہاں اسے جب بھی موقع ملے، یہ نہیں کہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، میرا کوئی تعلق والا ہے، میرا جاننے والا تو پھر ہی میں جاؤں، نہیں، آپ جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، رستے میں آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے تو آپ نماز جنازہ پڑھا کریں۔ ایسے ہی دوسری بات بھی ذہن میں آ گئی کہ لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں مکہ مدینہ میں، بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں ہر نماز کے ساتھ نماز جنازہ ہوتا ہے، اور ایک نہیں، بس اوقات 30 جنازے ایک وقت میں ہوتے ہیں، 10، 15، 8، 9 تو عمومی ہوتے ہیں۔
تو ایک ہی وقت میں 30 بندوں کا نماز جنازہ پڑھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ پھر بیت اللہ میں جہاں ایک نماز کا 1,00,000 اجر ہے، مثال کے طور پر اگر 10 میتیں موجود ہیں، وہاں 8 میتیں موجود ہیں، 5 موجود ہیں، 5 جنازے آپ پڑھ رہے ہیں، 5,00,000 نماز جنازہ کا آپ کو اجر مل رہا ہے۔ تو وہاں بھی لوگ جلد بازی میں اپنے گھر ہوٹل میں پہنچنے کے لیے، جلدی نکلنے کے لیے نماز جنازہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 منٹ لگتے ہوں گے، 3 منٹ لگتے ہوں گے۔ تو نماز جنازہ پڑھنے کی جہاں بھی فرصت ہو، موقع ملے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مفت میں اجر دیا جا رہا ہے، گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، تو لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مسلمان کا مسلمان پر حق بھی ہے، اور حق فرض کی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس وقت ہے، جان بوجھ کے نماز جنازہ نہیں پڑھتا، بغیر کسی وجہ کے، نہیں جی میں نہیں، تو ایک دن ہم نے بھی تو مرنا ہے، ہم نے بھی تو دنیا سے جانا ہے نا۔ آج کسی کے جنازے کو ٹھکرائیں گے بلا وجہ، بغیر کسی پریشانی کے، تو کل کو ہمیں بھی کوئی ٹھکرانے والا ہوگا، ہمیں بھی کوئی رد کرنے والا ہوگا۔ تو جو چاہتا ہے کہ میرا نماز جنازہ میں، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے جنازے میں جناب جب میں دنیا سے بہت زیادہ لوگ ہوں، بڑے موحد لوگ ہوں، تو اس شرط پہ عمل کرنے کے لیے پہلے خود عمل کرنا پڑے گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جب نماز جنازہ پڑھی جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، فرمایا جب کسی مسلمان کے جنازہ میں 40 لوگ اکٹھے ہو جائیں، مسلمان اکٹھے ہو جائیں، لا یشرکون باللہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، مشرک نہ ہوں، موحد ہوں، توحید پرست ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کو وسیلہ دینے والے نہ ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا ماننے والے نہ ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بگڑی بنانے والا، دستگیر، عالم الغیب، حاجت روا، مشکل کشا، گنج بخت، داتا، کسی اور کو نہ کہنے والے ہوں۔ اگر کوئی ایک لفظ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا بولتا ہے، کسی اور کو داتا سمجھتا ہے، دستگیر سمجھتا ہے، حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، عالم الغیب سمجھتا ہے، مددگار سمجھتا ہے، وہ آدمی مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے۔ وہ لاکھ نماز جنازہ پڑھتا رہے، اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لا یشرکون باللہ شیئا، جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی، پڑھنے والے موحد ہوں، توحید پرست ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کا وسیلہ اللہ کو پیش کرنے والے نہ ہوں، تو فرمایا الا شفعہم اللہ فی، اللہ ان 40 بندوں کی گواہی کو قبول فرما کے اس میت کو بخش دیتے ہیں۔ ان کی گواہی کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے جس میں شاید 2 لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ کم از کم 2 بندے ہوں، ایک میت کا جنازہ پڑھنے والے ہوں، موحد ہوں، توحید پرست، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، اللہ ان 2 کو بھی گواہی قبول کر کے اس کو بخش دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ موحد ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہ ہوں، اللہ کا ہمسر اور ثانی بنانے والے نہ ہوں، اللہ کی ذات کو کسی اور ذات کا، کسی اور پیر فقیر کا وسیلہ دینے والے نہ ہوں، اور میں اللہ ان کی گواہی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی، ہر بندہ خواہش کرے گا کہ میرے جنازے میں کوئی بدعتی نہ ہو، کوئی مشرک نہ ہو، کوئی غلط آدمی نہ ہو، کوئی سارے کے سارے موحد توحید پرست ہوں۔ پھر ہمیں خود توحید پرست بننا پڑے گا، خود عمل کریں۔ کسی کے جنازے میں جا رہے ہیں، موحد بن کے جائیں، توحید پرست بن کے جائیں، عبادت گزار بن کے جائیں، بدعات سے فارغ ہو کے جائیں، گناہوں سے بچ کے جائیں۔ آج کسی کے گناہ میں نیک بن کے جائیں گے، واللہ کل آپ کے جنازے میں، میرے جنازے میں لوگ نیک بن کے آئیں گے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جس طرح کا رویہ کسی کے ساتھ رکھو گے، کل ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ رکھا جائے گا، اسی طرح کا کردار اپنایا جائے گا۔ لہذا
اپنا نماز جنازہ موحدین سے پڑھانا چاہتے ہیں تو خود موحد بن جائیں، خود توحید پرست بن جائیں، عبادت گزار بن جائیں، گناہوں سے بچ جائیں، موت کو یاد کریں، اللہ گناہوں سے بچا دے گا۔ اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے صفوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ ہمارے ہاں نماز جنازے میں اکثر شور مچا ہوتا ہے، بے شمار لوگ جی تاک صفیں بنائیں، تاک صفیں بنائیں، کوئی کہہ رہا 3 بناؤ، 5 بناؤ، 7 بناؤ، 2 نہیں ہونی چاہیے، 4 نہیں ہونی چاہیے، 6 نہیں ہونی چاہیے، جفت نہیں ہونی، تاک 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 کا شور مچا ہوتا ہے، جبکہ صفوں کی تعداد کا نماز جنازے کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ ایک صف ہو، اب میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، آپ سے کیا فرمایا کہ 2 موحد اگر اس کا جنازہ پڑھ دے تو اللہ اس کو بخش دے گا۔ 2 موحد، اب 2 کیسے ہوں گے؟ یعنی 2 بندوں کی تاک صف تو ایک ہی ہوگی، زیادہ تو نہیں ہوگی۔ اب حدیث سنیے، آقا علیہ السلام کا فرمان، جب نجاشی فوت ہوا، حبشہ کا بادشاہ، تو اندر اندر سے اسلام قبول کر چکا تھا، اپنی قوم سے ڈرتا تھا، اس نے اظہار نہیں کیا تھا، اسلام قبول کر لیا، اور اس کی خواہش تھی کہ میں آقا علیہ السلام کے پاس جاؤں، آپ کا دیدار کروں، لیکن اسے موقع نہ ملا، وہ صحابیت کا شرف حاصل نہ کر سکا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کی زندگی میں اس نے اسلام قبول کیا اور فوت ہو گیا۔ اب کیونکہ حبشہ کا بادشاہ تھا، عیسائیوں کا بادشاہ تھا، اب عیسائی ان کا جنازہ کیسے پڑھتے؟ انہوں نے اپنے رسومات کے مطابق اسے دفن کر دیا۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے آ کر وحی کے ذریعے بتلایا کہ آپ کے رب کا پیغام ہے کہ نجاشی فوت ہو چکا ہے، اس کا جنازہ آپ خود پڑھیں۔ یہ بھی شرف والی بات ہے، عزت عظمت والی بات ہے کہ جو صحابی تو نہ بن سکا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ ان اخلکم قد ماتا، اور میرے صحابہ تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو چکا ہے، وہ رب کے پاس جا چکا ہے، فقوموا فصلوا علیہ، سارے کے سارے صفیں بنا لو، اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اللہ اس سے بخشش عطا فرما دے گا۔ اب صحابی کہتے ہیں قال فقمنا فصفنا، ہم کھڑے ہوئے، جہاں بیٹھے تھے وہیں کھڑے ہو گئے، ہم نے صفیں بنائی، صفینی، ہم نے 2 صفیں بنائی۔ صحیح صحیح مسلم کی حدیث ہے، صفینی، ہم نے 2 صفیں بنائی صرف، اور آقا علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ اب اگر طاق صفوں کی بات ہوتی، اگر صحابہ کرام کی تعداد کم ہوتی تو آقا علیہ السلام 1 صف نہ بنوا لیتے، یا 3 صفیں نہ بنواتے، 5 7 9 صفیں نہ بنواتے؟ آقا علیہ السلام نے صف کا نام ہی نہیں لیا کہ 2 4 10 3 5 طاق بناؤ، نہیں، فرمایا فصف قوموا فصلوا علیہ، کھڑے ہو جاؤ، صفیں بناؤ، اس کا جنازہ پڑھنا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں ہم نے 2 صفیں بنائی، آقا علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ گویا کہ یہ جو شور ڈالا جاتا ہے، اور میں نے ایک دفعہ سنا ایک عالم دین جنازہ پڑھانے لگے آپ کی یونیورسٹی میں، تو اس نے باقاعدہ اعلان کیا کہ جی طاق صفیں بنا لیں، یہ سنت سے ثابت ہے۔ بعد میں ان سے ملا، میں نے کہا جی کون سی سنت سے ثابت ہے؟ انہوں نے مجھے آج تک نہیں بتایا کس سنت سے ثابت ہے، آج تک نہیں بتایا کہ کس سنت سے ثابت ہے۔ ارے حدیث موجود ہی نہیں ہے، صحابہ کرام سے یہ عمل ثابت ہی نہیں ہے، آقا علیہ السلام کی سنت بنا دینا یہ بہت بڑی ہمت والی بات ہے کہ جو سنت ہو ہی نہ، جو آقا علیہ السلام سے ثابت ہی نہ ہو، بندہ کہ یہ سنت سے ثابت ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آقا علیہ السلام کی ایسی کوئی سنت نہیں کہ طاق صفیں بنائی جائیں۔ طاق صفوں کا کسی ایک حدیث میں اور کسی ایک صحابی سے بھی ذکر نہیں ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے بعد بھی صحابہ کرام نے طاق صفوں پہ دھیان دیا ہی نہیں ہے۔ ہاں توجہ کس پہ کرنی ہے، یہ اس بات پہ غور کریں کہ جب صفیں بنائی جا رہی ہوں صفوں کو سیدھا ہونا چاہیے، اس پہ غور ہی کوئی نہیں کرتا۔ کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی پیچھے کھڑا ہے، کوئی آگے کھڑا ہے، وہ جناب یا طاق صفوں پہ زور دیا جا رہا ہوتا ہے، یا دوسری مصیبت ہے کہ وہ خوشبو چھڑکی جا رہی ہوتی ہے، جنازے میں اسپیشل خوشبو چھڑکی جا رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں خوشبو کا تعلق میت کے ساتھ ہے، نماز جنازہ کے ساتھ نہیں ہے۔
نماز جنازہ کے والی جگہ پہ آ کے خوشبو چھڑکنا، اس میں جناب سپرے کرنا، اور ساری صفوں میں بھاگ بھاگ کے سپرے کرنا باقاعدہ لوگ کرتے ہیں، کرواتے ہیں، جس کا تعلق ہی نہیں سنت کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے میت کو خوشبو لگائی جائے، وہ تو آلریڈی اسے غسل دے کر میت کو خوشبو لگا کے لے آیا جاتا ہے۔ نہ طاق صفوں کا ذکر ہے، نہ خوشبو کا اس طرح ذکر ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھتے ہوئے جوتا اتار دینا چاہیے۔ صحیح بات ہے، اگر جوتا اتاریں تو اچھی بات ہے، اتار دینا چاہیے، لیکن ایک بات کبھی سمجھ نہیں آئی کہ لوگ جوتا اتار کے جوتے کے اوپر ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ بھی یہ کون سی فقہ ہے، یہ کون سی سمجھداری والی بات ہے؟ بھی ہم نے جوتا اتارا کس وجہ سے تھا؟ ہو سکتا ہے جوتے کو گندگی لگی ہو سکتا ہے اس کو مٹی لگی ہو سکتا ہے میرا جوتا ناپاک ہو۔ بھی اگر ناپاک جوتا ہے، گندگی لگی، تو اس کے اوپر کھڑے ہونے سے وہ گندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ ناپاکی ختم ہو جاتی ہے۔ میری شاید آپ کو بات عجیب لگ رہی ہو، لیکن حقیقت اس طرح ہے کہ لوگ جوتا اتار کے جوتے کے اوپر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اس سے بڑا جرم ہے کہ اگر وہ گندگی جوتے کے اوپر لگی تو آپ کے پاؤں کو لگ جائے گی، آپ کا وضو بھی خراب ہو جائے گا، پھر نماز جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ شریعت نے جوتا اتارنے کی پابندی نہیں لگائی۔ اگر کوئی آدمی جوتا پہن کر، صحابہ کرام جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے، آقا علیہ السلام جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے، فرض نماز پڑھا دیا کرتے تھے۔ ہاں، اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگلی حدیث بھی سن لیجئے، وہ آقا علیہ السلام کی عورتوں والی بڑی معروف حدیث ہے۔ ایک صحابیہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بازار سے چل کے آتی ہیں، گلیوں سے چل کے آتی ہیں، ہماری چادریں بڑی لمبی ہوتی ہیں، مٹی لگ رہی ہوتی ہے، بس اوقات گیلی جگہ آتی ہے، خراب مٹی لگ جاتی ہے، ہماری چادریں خراب ہو جاتی ہیں، ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہوتی ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تم وہ چادریں اوڑھ کے آیا کرو، جب خشک جگہ پہ چادر تمہاری لگے گی، اللہ نے مٹی کو پاک بنایا، تمہاری چادر پاک ہو جائے گی، تمہاری انہی چادروں میں نماز ہو جائے گی، تمہیں چادریں بدلنے کی ضرورت نہیں۔ کیا فرمایا کہ وہ جو گیلی جگہ پہ تمہاری چادریں لگتی ہیں، بعد میں خشک مٹی کے ساتھ لگیں گی، اللہ ان کو پاک کر دے گا، انہی میں نماز پڑھا کرو، تو نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر جوتا بندہ پہن کے آتا ہے، وضو کر کے آتا ہے، اگر اس کو گندگی لگی بھی ہو تو صاف جگہ سے بندہ گزر کے آتا ہے، مٹی تو اللہ نے پاک بنائی ہے، وہ مٹی انسان کے جوتے کو پاک اور طاہر کر دیتی ہے، اسی جوتے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں، جو جوتے میں نماز نہیں پڑھنا پسند کرتا، نہیں پڑھنا چاہتا، خدارہ وہ جوتے کے اوپر کھڑا ہو کے بھی نہ پڑھا کرے، پھر مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے جوتا اتارنے کا۔ یا تو اتار کے سائڈ پہ رکھیں، یا جوتے میں نماز پڑھیں۔ جوتا اتار کے اوپر نماز پڑھنے والی کوئی سمجھ آنے والی بات ہی نہیں ہے، نہ شریعت سے ثابت ہے۔ اور نماز جنازہ میں صفوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کی سیدھا ہونا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، باقاعدہ ایک دوسرے کو سمجھانا چاہیے، اور جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا ہونا چاہیے، نماز جنازہ میں بھی پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا ہونا چاہیے۔ وہ خواہ جوتا پہنا ہو یا اتارا ہو، جوتے کے ساتھ جوتا ملنا چاہیے، صف سیدھی ہونی چاہیے۔ صف کو سیدھا کرنا یہ نماز کا حصہ ہے، وہ نماز جنازہ ہو یا نماز فرض ہو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو خیال کرنا چاہیے۔ ایک مل کے ساری صف ہوتی ہے، ایک بندہ بے فکر ہو کے کھڑا ہوتا ہے، دوسرے شور کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو اس بات پہ توجہ نہیں ہوتی۔ توجہ کس چیز پہ ہے؟ طاق صفے بناؤ، خوشبو لگاؤ، جوتا اتارو، بس وہ چیزیں جو شریعت سے ثابت نہیں اور جن کا شریعت نے حکم دیا اس کا خیال ہی نہیں کیا جاتا۔ اور نماز جنازہ کے حوالے سے ایک یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نماز جنازہ اونچی آواز سے پڑھنی چاہیے یا خاموشی کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح ترمذی، نسائی، ابو داؤد کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان، فرمایا صلیت خلف ابن عباس، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، فرمایا علی جنازۃ فقرأ بفاتحہ، عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہے، صحابی رسول ہیں، آقا علیہ السلام نے ان کو مفسر قرآن ہونے کا لقب دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو دعا دی ہے کہ اے عبداللہ بن عباس،
تجھے اللہ کا فہم عطا فرمائے گا، تو پوری دنیا کو قرآن سمجھائے گا۔ اور عبداللہ بن عباس واقعتاً ہی ایسے ہی کیا کرتے، قرآن سمجھایا کرتے، صحابہ کو پڑھایا کرتے، لوگوں کو بھی رب کا قرآن سکھلایا کرتے۔ اور صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ صحابی رسول عبداللہ بن عباس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھا، فقرأ بفاتحہ، انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور بلند آواز کے ساتھ تلاوت کی۔ وسورتن، اور سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور سورت پڑھی، ترمذی، نسائی، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اگر کوئی بھائی دیکھنا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے تو جمعے کے بعد بیٹھ جائے، میں نکال کے دکھا سکتا ہوں، پڑھا سکتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھی، ساتھ دوسری سورت پڑھی، وَجَّهَرَ حَتَّى أَسْمَعْنَا، بلند آواز کو بلند کیا، اونچا آواز کیا، حَتَّى أَسْمَعْنَا، یہاں تک کہ ہم سب کو اپنی آواز سنائی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں صحابی کے۔ اتنی بلند آواز کی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے کہ سارے کے سارے جنازہ پڑھنے والوں کو سنایا۔ فَلَمَّا فَرَغَ، فرماتے ہیں جب ہم نماز جنازہ سے فارغ ہوئے نا، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اخذت بیدی، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ان کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا فسألت، سوال کیا، انما جہرت، بھئی تو نے یہ جہر جو آواز بلند کی ہے، اتنی زور سے بلند آواز سے آپ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، کیا وجہ ہے، ایسا کیوں کیا؟ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، یہ میں نے بلند آواز سے تمہیں نماز جنازہ پڑھائی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، سورت پڑھی ہے، اس کے باقی عمل کیا ہے، جہرت لتعلموا انہا سنت وحق، تم پہچان لو کہ نماز جنازہ اس طرح پڑھنا سنت سے ثابت ہے، آقا علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے، اور یہ حق اور سچ ہے، یہ حق اور سچ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے بلند آواز کی اس لیے ہے، زور اسی لیے لگایا ہے تاکہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پہچان لو، جان لو، یہ سچ بھی ہے اور حق بھی ہے۔ پھر اس کے بعد کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ بندہ کہے جی بلند آواز کے ساتھ نماز جنازہ تو ہوتی نہیں ہے، یہ تو نماز جنازہ ہی خراب کر دی انہوں نے، لہذا نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ ہوتی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کی دلیل بھی مل گئی، کوئی دوسری سورہ پڑھنے کی دلیل بھی مل گئی، اور آقا علیہ السلام کی سنت بھی مل گئی کہ بلند آواز کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے۔ بلکہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کرتے تھے، ایک دفعہ انہوں نے آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی اور اس کے بعد کہتے ہیں کاش آج یہ میری نماز جنازہ ہوتی، جو دعائیں آقا علیہ السلام نے اس کے لیے کی کاش میرے لیے ہو جاتی ہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے بلند آواز سے پڑھائی تو انہوں نے کہا نا، صحابی نے خواہش کا اظہار کیا، اگر نہ ہوتا تو کیسے ہو جاتا؟ ہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ آہستہ آواز کے ساتھ دل میں نماز جنازہ پڑھنا پڑھانا بھی سنت سے ثابت ہے۔ ہم اس کو بھی سنت کہتے ہیں، اس کو بھی سنت کہتے ہیں، کسی ایک کو بھی سنت کے خلاف نہیں کہا جا سکتا، دونوں سنت کے مطابق ہیں، دونوں میں اجر برابر ہے، ذرہ برابر بھی ثواب میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی پوشیدہ آواز کے ساتھ دل میں یعنی سری طور پہ پڑھا دیتا ہے، پڑھ لیتا تو پھر بھی گناہ نہیں ہے، پھر بھی ثواب میں کمی نہیں ہے، وہ بھی عین سنت کے مطابق ہوگا اگر سنت کے مطابق اسے پڑھا جائے گا، پڑھایا جائے گا تو۔ اور اگر بلند آواز کے ساتھ ہو وہ بھی سنت کے مطابق ہے، کیوں؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں انہا سنت وحق، یہ سنت بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ اور ایک دوسری بات، ایسے ہی ایک دفعہ چلیں بات آئی تو کہہ دیتا ہوں، بلند آواز پڑھنے کا، ایک بلند آواز سے پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو پہلے مقصد ہے سنت کے مطابق پڑھا جائے، دوسرا مقصد ہے کہ ہمارے ہاں ہم لوگوں کو دعائیں آتی نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو دعائیں نہیں آتی؟ اکاڑا میں ایک دفعہ جنازہ پہ بحث ہو گئی، بڑی معروف بات ہے، جس طرح اہل حدیث اور وہابی کی بات ہوتی ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے بلند آواز سے پڑھانا ہے، دوسروں نے کہا نہیں جی ایسے جنازہ ہوتا ہی نہیں ہے، ہم نے تو ایسا آواز سے پڑھانا ہے بغیر آواز کے۔ تو ہمارے خطیب تھے بڑے معروف یوسف سروری صاحب حافظ اللہ، انہوں نے کہا جی آپ اپنے عالم دین سے کہہ دیں، میں تنقید نہیں کر رہا کسی کی، ان سے کہہ دیں
یہ بھی دعائیں سنا دیں، میں بھی دعائیں سناتا ہوں، جس کی دعائیں زیادہ ہوئی وہ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ تو وہ عالم دین کہتے ہیں نہیں جی آپ ہی نماز جنازہ پڑھائیں، میں نہیں پڑھاتا۔ ہوتا بسا اوقات ایسے ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے والے کو بھی دعائیں نہیں آتی، پڑھنے والے تو دور کی بات ہے۔ اب آپ دعائیں یاد کیا کریں، اگر چاہتے ہیں کہ میرا نماز جنازہ دعاؤں والا ہو تو کسی کے جنازے میں جا کے دعائیں پڑھیں گے تو دعائیں پڑھنے والے آئیں گے۔ صرف خواہشات سے کام نہیں چلتا، عمل سے بات ہوتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ خود دعائیں یاد کریں اور صرف اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اسی پہ سارا جہان چل رہا ہے، اسی پہ سارا جہان چل رہا ہے۔ اور یہ دعا پڑھے نا، یہ دعا پڑھنا ثابت ہے سنت سے، آقا علیہ السلام نے پڑھی ہے، پڑھائی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس اللہم اغفر لی حینا و میتنا میں صرف اجتماعی دعائیں ہیں، خاص میت کے لیے دعا ہی کوئی نہیں ہے۔ اجتماعی دعائیں میت کے لیے بھی کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی کر رہے ہیں، موجودہ کے لیے بھی کر رہے ہیں، غیب کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ جو میت کے لیے خاص دعائیں ہیں آقا علیہ السلام پڑھایا کرتے تھے، وہ کسی کو آتی نہیں، ہمارے علماء کو بھی نہیں آتی بسوں کا۔ بھئی دعائیں یاد کیا کریں، بے شمار دعائیں ہیں آقا علیہ السلام کی، اور ہم جہری آواز سے، بلند آواز سے نماز جنازہ پڑھتے اور پڑھاتے، ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ لوگوں کو دعائیں نہیں آتی ساتھ آمین کہتے رہیں، دعائیں پڑھتے رہیں تاکہ یہ بھی اجر میں شامل ہو جائیں، اور سنت کے مطابق ویسے بھی ثابت ہے۔ تو لہذا بلند آواز کے ساتھ اور سری آواز کے ساتھ دونوں طرح نماز جنازہ جائز ہے، کسی ایک کو بھی غلط نہیں کہنا چاہیے، کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے، اور غیر سنت بھی نہیں کہنا چاہیے۔ دونوں طرح نماز جنازہ سنت سے ثابت ہے اور بالکل برابر اجر ہے۔ ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس نماز جنازہ میں زیادہ دعائیں ہوں گی اس سے زیادہ ثواب ہوگا، اور عموماً جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، جو بغیر آواز کے سری جنازہ میں پڑھایا جاتا ہے، عموماً میں نے دیکھا ہے وہ 40 سے 50 سیکنڈ کا جنازہ ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بڑی مشکل 1 منٹ میں ہوتا ہے نماز جنازہ۔ سوچنا چاہیے کہ کیا مسلمان کا اتنا حق ہے؟ جس کو ہم میت سمجھ کے لائے ہیں، وہ حقیقتاً میت ہے، جس کو ہم نے دفن کرنا ہے، جس کا نماز جنازہ صبح سے لے کر شام تک بھاگتے ہیں لوگ، اعلانات کرواتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، جنازہ پڑھنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، وہ جنازہ 40 سیکنڈ میں ختم ہو جاتا ہے۔ کیا یہی مسلمان کا حق ادا کیا جا رہا ہے؟ نہیں، پڑھانے والے کو بھی خیال کرنا چاہیے، پڑھنے والے کو بھی خیال کرنا چاہیے، اور ورثاء کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جنازہ اس سے پڑھائیں جس کو جنازے کی دعائیں زیادہ آتی ہیں، جو زیادہ دعائیں پڑھنے والا ہو۔ کہا کریں اپنے علماء کو، وصیت کیا کریں، بار بار کہا کریں کہ نماز جنازہ کی دعائیں لمبی کرو۔ بازاروں میں سارا دن گزار دینے والے نماز جنازہ 40 سیکنڈ میں پڑھ کے اس کے بعد لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں جو سنت سے ثابت ہی نہیں ہوتی۔ جو حق ہے مسلمان کا، جس کو سنت کے مطابق پڑھا جانا چاہیے، جس میں رو رو کر آقا علیہ السلام جنازے کے اندر رو رو کے دعائیں کیا کرتے تھے، لمبی لمبی دعائیں کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام خواہش کیا کرتے تھے کاش یہ آج میرا جنازہ ہوتا، ہم 40 سیکنڈ میں، زیادہ کوئی تیر مارے گا 1 منٹ میں جنازہ پڑھ کے وہ جاتے ہیں۔ اب آپ غفلت ہماری اپنی ہے، ہم خود دعائیں یاد نہیں کرتے اپنے ورثاء کے لیے، اپنے لیے، تو کون ہمارے ساتھ دوسرا کوئی مخلص ہوگا؟ میں اپنے ساتھ مخلص نہیں تو میرے ساتھ کون مخلص ہوگا؟ جب میں اپنے ساتھ مخلص ہوں، اپنے لیے میں دعائیں یاد کروں گا، لوگوں کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھوں گا، تو اللہ کی قسم کل میرے لیے بھی کوئی پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا